بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ طارق ایک غریب مستری تھا جو صبح سے شام تک گرمی میں گرم دھوپ اور سردی کے موسم میں شدید ٹھنڈ کے باوجود بھی محنت کرتا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے اپنے کام میں بھی ترقی نہیں کر سکا۔ اس کی ماں، جس کا نام روزینہ تھا، اپنے سب بیٹوں کی شادی کر چکی تھی، حتیٰ کہ طارق کا چھوٹا بھائی ساجد بھی شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا۔ مگر طارق کی کمائی اتنی کم تھی کہ اس کی ماں اس کی شادی کرنے سے ہچکچاتی تھی کہ کہیں وہ آنے والی کی ذمہ داری ٹھیک سے نہ نبھا سکے اور آنے والی سے مورد الزام ٹھہرائے۔ بیچارہ طارق، جو آج بھی اس مہنگائی اور نفسا نفسی کے دور میں 10 سال پرانے دور والی مزدوری میں کام کرتا، پورا دن محنت مزدوری کرنے کے علاوہ وہ نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ کام کرواتا بلکہ گھر میں اپنے کپڑے بھی خود دھوتا۔ وہ رات کو بہت تھک جاتا اور بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ گاؤں میں روزینہ کی بچپن کی دوست رخسانہ فوت ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو فون پر اطلاع ملی، وہ دکھی دل کے ساتھ شہر روانہ ہونے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئی۔ طارق ماں کو ٹرین میں بٹھا کر گھر واپس آیا تو بہت اداس تھا۔ گھر میں ماں کے علاوہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ سبھی لوگ اسے گھر کا کوئی غیر ضروری فرد سمجھتے تھے۔ ماں کی غیر موجودگی میں اب اسے اپنے لیے کھانا بھی خود ہی بنانا تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو بیٹے کی بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ جلد سے جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر وہاں ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ رخسانہ کی بیٹی سونیا ماں کی موت کے بعد اکیلی رہ گئی اور اب کوئی رشتہ دار اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، سو ماں کے مرنے کے بعد سونیا بے یار و مددگار ہو گئی۔ اس حال میں روزینہ اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئی۔ اس نے سونیا کو گلے لگا کر اپنی بیٹی کہا، اور جب کوئی رشتہ دار اسے اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ ایک جوان جہان لڑکی کو گھر لائی تو سب نے بہت باتیں بنائی کہ اس دور میں کسی کی پرائی اولاد کی ذمہ داری اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ مگر روزینہ نے کسی بھی بات پر کان نہ دھرے اور سونیا کو بیٹی جیسا مان دے کر اس کا نکاح طارق سے کروا دیا۔ ان دونوں کو آباد دیکھ کر روزینہ نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکی تھی اور اب اپنا سارا وقت عبادت میں گزارنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، جس میں اب پہلے والی طاقت نہیں رہی تھی۔ مسلسل جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سارے کام سونیا نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، اور اب طارق کو بھی اپنے کپڑے خود نہیں دھونے پڑتے تھے۔ وہ کام سے واپس آ کر کھانا کھاتا اور آرام کرتا۔ دن سکون سے گزرنے لگے کہ ایک روز طارق کے تینوں بڑے بھائی ماں کے پاس آئے اور گھر کے بٹوارے کی بات کرنے لگے۔ روزینہ کو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ گھر بہت چھوٹا تھا اور امیدوار پورے 4 تھے، بٹوارا بھی کرنا ہی تھا۔ بس وہ اس گھر کو بیچنے سے کتراتی تھی جس میں اس نے اپنی جوانی اور بڑھاپا گزارا تھا۔ اس کی زندگی کی بہت سی اچھی اور بری یادیں اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ گھر بیچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سو اس نے بیٹیوں کو کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گھر بیچ کر تمہارا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم سب یہ گھر جلد از جلد خالی کرو۔ روزینہ کی بات سب کو پسند آئی، سو سب نے گھر خالی کرنے کی حامی بھر لی۔ ویسے بھی وہ سب ایک ساتھ چھوٹی سی جگہ میں رہ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے اور اب ماں کے بنائے ہوئے گھونسلے سے پرواز کر کے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ طارق کے چالاک بھائی، جو پہلے ہی اچھی خاصی رقم جوڑ کر بیٹھے تھے، ماں کے دیے پیسوں کو ملا کر بڑے اور خوبصورت گھر بنا کر رہنے لگے، جبکہ طارق اور سونیا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ روزینہ بڑے بیٹے فہیم کے پاس رہنے لگی۔ گھر کی سیٹنگ میں سونیا کو بہت محنت کرنی پڑی۔ طارق صبح کا گیا رات گئے کو گھر لوٹتا۔ اسے تھکا ماندہ دیکھ کر سونیا اسے کوئی کام نہ کہتی اور ہر کام خود ہی نپٹا لیتی۔ گھر سیٹ ہوا تو ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ مکان مالک رضوان ایک بے دید انسان تھا۔ مہینہ گزرتے ہی کرایہ لینے کے لیے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا۔ وہ دونوں کرایہ دینے کی فکر میں پورا مہینہ کچھ اچھا کھائے بغیر گزار دیتے، اور اگر اس دوران کسی مہمان کی آمد ہو جاتی تو انہیں کچھ وقت بھوکا رہ کر کرائے کے پیسے جوڑنا پڑتے۔ سونیا کی بڑی آرزو تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا صحیح مگر اپنا گھر ہو۔ یہ بات طارق اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر
मजबूरी की वजह से बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। एक रोज़ उसे किसी दूर दराज इलाके में एक घर बनाने का ठेका मिला, तो वहाँ काम करते हुए एक आदमी ने उसे बताया कि वो ये घर किराए पर देना चाहता है। जब तारिक ने उसका किराया मालूम किया तो वो रकम सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वो रकम खासी कम थी। वो उस रोज़ खुशी खुशी घर लौटा। सोनिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे खुशगवार मूड में घर के अंदर दाखिल होता देखकर समझ गई कि ज़रूर कोई अहम बात है। तारिक मुँह हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठा और इससे पहले कि सोनिया कुछ पूछती वो बोला, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर वाले को भी तरस आ गया है। तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है क्या? जल्दी बताओ कितने पैसे निकले हैं, हम अपने एक घर तो बना सकते हैं ना? सोनिया ने बेसब्री से कहा तो तारिक कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है झल्लिए, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जो घर मैं बना रहा हूँ उस घर का मालिक उसे बनवाकर किराए पर चढ़ाना चाहता है। नया और बड़ा ही प्यारा घर है और किराया भी इस घर से आधा है। मगर तुम तो कह रहे थे कि वो जगह बहुत वीरान इलाके में है और वहाँ आबादी ना होने के बराबर है। सोनिया को खदशा लाहक था। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी भी बढ़ जाएगी और फिर किराया भी इतना कम नहीं होगा। हमें इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, तारिक हतमी अंदाज में बोला तो सोनिया खामोश हो गई। अगले रोज़ तारिक काम पर गया तो उस घर के मालिक एहतशाम साहब से बात करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। दोपहर को खाने से फारिग होकर उसने एहतशाम साहब से बात की तो वो खुश हुए और घर किराए पर देने की ज़ुबान कर ली। तारिक ने घर आकर ये खुशखबरी सोनिया को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई और नए घर में शिफ्ट होने के ख्वाब देखने लगी। वो गिन गिन कर दिन गुजार रही थी। खैर, एक रोज़ तारिक ने उसे बताया कि घर का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और वो सामान बांध ले ताकि इसी महीने वो नए घर में शिफ्ट हो जाए। अभी उन्हें इस घर में आए एक हफ्ता ही हुआ था कि सोनिया की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो जगह उसकी सोच से भी बढ़कर वीरान थी। पूरा दिन घर में अकेली खौफजदा रहती। वो इलाका आबादी के दूर शोरो गुल से ज़रूर पाक था, मगर वहाँ के सन्नाटे किसी भी होशमंद इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। पहले पहल तारिक के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए, मगर फिर वहाँ की वीरानी और दूरी देखकर उन्होंने भी वहाँ जाने से तौबा कर ली। सोनिया का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तारिक ने मालूम किया तो वहाँ पर दूर दूर तक डॉक्टर का नामो निशान तक नहीं था। तो उसने अपने बड़े भाई के घर जाने का फैसला किया। वहाँ उसकी माँ रोजीना ने उसे अड़े हाथों लिया और इतनी वीरान जगह पर घर लेने पर बहुत डांटा। दरअसल वो सोनिया का चेहरा देखकर परेशान हो गई थी। तारिक वहाँ से सोनिया का इलाज करवा कर वापस आया तो वो बहुत पछता रहा था कि कम पैसों के लालच में यहाँ आकर रहने की क्या ज़रूरत थी। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि जैसे ही कोई दूसरा घर मिला वो ये घर छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सोनिया ने लाख समझाया कि ये तो बस एक इत्तेफाक है। उसको इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद बुखार चढ़ा, मगर तारिक ने काम के साथ नए घर की तलाश भी जारी रखी। 15 दिन हो गए थे, सोनिया का बुखार अभी तक नहीं उतरा था। उन्होंने डॉक्टरी दवाई के बाद हर टोटका भी करके देख लिया था, मगर सब बेसूद रहा और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती रही। एक रोज़ तारिक के काम पर जाने के बाद वो जैसे तैसे घर के काम ख़त्म करने के बाद लेट गई। कमज़ोरी की वजह से वो जैसे ही लेटी उसी वक्त उसकी आंख लग गई और वो सो गई। उसे सोए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे दरवाज़ा दड़दड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम उठकर बैठी तो महसूस हुआ कि वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि कोई सचमुच उसके घर का दरवाज़ा पीट रहा है। ये तारिक के घर आने का वक्त नहीं था। वो हैरान हुई और दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। नींद में होने की वजह से उसे अंदर से ये पूछना तक याद नहीं रहा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चारों तबक रोशन हो गए। सामने एक लहीम शहीम शख्स फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा रंग बिरंगे कपड़ों का थैला बनाकर लटका रखा था। उसे देखकर सोनिया के चेहरे पर खौफ फैल गया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाजी, 2 दिन से भूखा हूँ, उसने हाथ फैलाकर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो सोनिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने दरवाज़ा बंद करके किचन में एक शॉपर में 2 रोटियां और दूसरे में सालन डालकर दोनों शॉपर एक बड़े शॉपर में पैक किए और दोबारा दरवाज़ा खोलकर वो खाना उसे मोटे ताज़े फ़कीर को दे दिया। उसने शॉपर थामकर सोनिया को दुआ दी।
جس طرح تو نے میری ضرورت بغیر حجت کے پوری کر دی، اوپر والا بھی اسی طرح تیری آرزو پوری کرے۔ سونیا نے دل ہی دل میں آمین کہا اور اپنی صحت یابی کی دعا کرنے لگی۔ رات کو اس نے اس بات کا تذکرہ طارق سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ہو سکتا ہے کوئی فقیر راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہو۔ سونیا خود کو اس کے جواب سے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ اس فقیر کی دعا کے بعد سونیا کا بخار جو اتنے روز سے اتر ہی نہیں رہا تھا اب اتر چکا تھا اور کمزوری بھی دور ہو رہی تھی۔ فقیر کی دعا کام کر گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ دروازے پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ طارق نے کام پر جاتے ہوئے کہا تو سونیا مسکرا دی۔ سونیا آج کل اپنی زندگی کے سونے پن کی وجہ سے بڑی شدت سے اسے محسوس کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کی ویران زندگی میں کسی معصوم فرشتے کی کلکاریاں رونق لگائیں، مگر شاید ابھی وہ وقت کچھ دور تھا۔ اس روز طارق جلدی ہی گھر واپس آ گیا۔ آج اس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جلدی گھر آ گیا۔ بہرحال سونیا نے شکر کا سانس لیا اور وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ سونیا نے طارق کے بالوں میں تیل سے نرم ہاتھوں سے مساج کیا تو اسے بہت میٹھی نیند آئی اور وہ سو گیا۔ ابھی وہ گہری نیند میں ڈوبا ہی تھا کہ زور زور سے دروازہ بجا۔ سونیا نے طارق کو دروازہ کھولنے کے لیے جگایا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر وہی فقیر تھا جس کی دعا سے سونیا کا بخار اترا تھا۔ ہم ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں، آنے والے نے مسافہ کرنے کے بعد کہا تو طارق خوش ہو گیا اور ایڈریس معلوم کرنے لگا۔ وہ شخص اگلے روز طارق کو بلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سونیا جو دروازے میں بنی چھوٹی سی جھری سے اس آدمی کو اچھی طرح سے پہچان چکی تھی، طارق کو بتانے لگی کہ یہ وہی فقیر ہے جسے اس روز میں نے کھانا دیا تھا۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کیا، مجھے تو بس کام سے مطلب ہے، مناسب دہاڑی میں مان گیا ہے۔ فقیر ہے مگر دل کا سخی لگتا ہے، اکثر لوگ تو ہو پورا کام نکلوا کر مزدوری دیتے ہوئے بھی روتے ہیں اور دہاڑی کم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ طارق نے دکھی انداز میں کہا تو سونیا سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی شادار خوبصورت گھر بنوانے والوں کے دل بھی ایسے ہوں تاکہ حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے ان کی جان نہ نکلے اور کم از کم مزدور کو اس کی پوری مزدوری ملے۔ خیر اگلے دن طارق اس شخص کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا اور کانٹے ڈال کر آگے کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ کانٹوں کا ہٹا کر راستہ ہموار کرنے لگا تو دور سے اسے ایک آدمی اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ لگتا ہے یہاں پہلی بار آئے ہو، وہ آدمی اس کے قریب آ کر بولا تو طارق نے محض سر ہلایا۔ تم شاید اس سے آگے بنے راستے کی وحشت سے واقف نہیں ہو، اس آدمی نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ تو طارق نے حیران ہو کر اس کے چہرے پر دیکھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس کے کان میں سرگوشی بھرے انداز میں بولا، اس سے آگے انسانی حدود ختم ہو جاتی ہے، آگے جنات کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہاں لڑکے کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے، مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ ہر بار کسی لڑکے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے لگا تو لوگ سمجھ گئے کہ کسی کو اس علاقے میں انسانی وجود پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں کا راستہ ہی بند کر دیا گیا اور لوگوں نے وہاں پر جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا ہو وہ متبادل راستہ جو کہ تمہیں سامنے ناریل کے پیڑ کی بائیں جانب سے نظر آ رہا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس بھلے مانس آدمی نے طارق کو پوری بات سمجھا کر اسے دوسرا راستہ بھی سمجھا دیا۔ طارق نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو وہاں وہ فقیر پہلے سے ہی موجود تھا اور طارق کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ طارق کو دیکھ کر خوش ہوا اور اسے سارا کام سمجھانے لگا۔ طارق اس کی آنکھوں کی چمک سے خوفزدہ محسوس کر رہا تھا۔ پوری بات سمجھا کر اس نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہزار ہزار کے 2 نوٹ نکال کر طارق کی طرف بڑھائے تو طارق ہچکچایا۔ مگر میری آپ سے ایک دن میں 1000 روپے کی بات ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شخص جو دراصل ایک جن تھا مسکرایا اور بولا، 1000 تمہاری دہاڑی اور 1000 تمہاری ایمانداری کا انعام۔ طارق نے رقم لے کر اپنی جیب میں رکھ لی اور اس کا شکریہ ادا کر کے کام پر دھیان دینے لگ گیا۔ طارق نے کام شروع کیا اور دوپہر تک وہ پوری دل جمی سے کام کرتا رہا کہ اسے بھوک ستانے لگی۔ ایک بار جانے کے بعد وہ شخص دوبارہ سے اسے نظر نہیں آیا تھا۔
तारक के पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। उसने नजरें दौड़ाई मगर उसे कोई दिखाई ना दिया। यह जगह खासी ऊंचाई पर बनी थी। तारक ने दिल ही दिल में सोचा कि चलो आज दोपहर का खाना खाए बगैर ही वो काम कर लेता है। उसने जैसे ही काम करना शुरू किया उसे खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू आने लगी, जिसने उसकी भूख को मजीद बढ़ा दिया। वो भूख से मजबूर होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर उसे टेबल पर अनवा इकसाम का खाना चुना हुआ नजर आया। दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तारक को यकीन हो गया कि वो जन्नाती इलाका है और वो शर पसंद नहीं बल्कि नेक जन्नात है, इसलिए एक मामूली मजदूर के लिए भी ऐसा शानदार इंतजाम किया है। वो खुश हुआ और जाकर मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और खाना खाने लगा। इतना लजीज खाना वो अपनी जिंदगी में पहली बार खा रहा था। उसने दिल भरकर खाना खाया और फिर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। आज वो बहुत खुश था। उसने जिन्नात के इलाके के बारे में सोनिया को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि सोनिया एक छोटे दिल की लड़की है और हकीकत जानने के बाद डर जाएगी, सो उसने ये बात उससे छुपा ली। अगले रोज वो काम पर रवाना हो रहा था कि रास्ते में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस वीरान इलाके में बच्चे की मौजूदगी खतरे से खाली नहीं थी। तारक ने बच्चे की तलाश में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई मगर वहाँ दूर तक उसे कोई बच्चा दिखाई ना दिया। उसने तंग आकर एक बहुत ऊंचे दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया, जबकि वो उसकी ऊंचाई पर चढ़कर दूर तक निगाह दौड़ाकर बच्चे को ढूंढ सके। ये ख्याल आने की देर थी कि तारक अपने औजार का थैला एक तरफ रखकर नारियल के ऊंचे आसमान को छूते दरख्त पर चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से जान को खतरे में डालकर वो उस पर चढ़ने में कामयाब हो गया, मगर बेतहाशा ऊंचाई पर चढ़कर उसे नीचे देखकर बच्चा दिखना तो दूर की बात, शायद शदीद किस्म के चक्कर आ रहे थे। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने एक मोटे तने का सहारा लेकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। कुछ देर वो इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने एक नज़र नीचे देखा तो उसे नीचे दो शरारती बंदर उछल कूद करते दिखाई दिए। ये कोई नई बात नहीं थी। करीब के जंगल से अक्सर जानवर खेलते हुए उससे मत निकल आते। ये देखकर तारक की हैरत की इंतहा न रही कि उनमें से एक बंदर ने उसका थैला उठाकर अंदर से सारा सामान निकालकर ज़मीन पर रख दिया और अब वो हर चीज़ हाथ में उठाकर अच्छी तरह से जायज़ा ले रहे थे। तारक को बड़ा गुस्सा आया, मगर इतनी दूर से वो सिवाय बेबस होने की और कर भी क्या सकता था। सो उसने सब्र का घूंट भरा और आसानी से नीचे आने की तरकीब सोचने लगा। इससे पहले कि वो किसी आइडिया पर अमल करता, उनमें से एक बंदर ने उसके सामान में मौजूद कुल्हाड़ी को निकालकर उससे दरख्त पर ज़रब लगाना शुरू कर दी। वो बड़ी तेज़ और पूरी ताकत से दरख्त पर चोट लगा रहा था। ये दरख्त टूटकर गिर जाता तो यकीनन तारक की मौत वाक़ई हो सकती थी। पहले बंदर की देखा देखी दूसरा भी एक भारी बेलचा लेकर दरख्त पर वार करने लगा। तारक परेशान बैठा इंतज़ार कर रहा था कि शायद अब के तब वो बाज आ जाए, मगर उन पर तो जैसे जुनून सवार था और ऐसा लग रहा था कि आज वो दरख्त को गिराने का पक्का इरादा कर चुके हैं। तारक अपना सर दोनों हाथों में गिराकर रोने लगा और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। उसको बंद आंखों के सामने सोनिया का चेहरा दिखाई दिया, जो हर शाम दरवाजे पर निगाह रखकर उसका इंतज़ार करती थी, और उसे अपनी माँ याद आई जो चंद रोज़ बाद उससे मिलने के लिए तड़पने लगती, उसकी राह तकती। मरना इतना आसान हरगिज़ नहीं था। कम अज़ कम तारिक जैसे जिम्मेदार शोहर और मोहब्बत करने वाले बेटे के लिए बहुत मुश्किल था। उसने दिल में हिम्मत न हारने का फैसला करके आंखें खोल दी और नीचे देखा तो वो दोनों अभी तक अपने काम में मसरूफ़ थे। उसे कुछ समझ नहीं आया तो दरख्त पर मौजूद बड़े साइज़ का नारियल खींच कर उतारा और उसे नीचे गिरा दिया। चूँकि वो बिल्कुल दूसरी तरफ गिरा था सो उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह दरख्त पर वार करते रहे। उनके हर वार पर दरख्त पूरी तरह से हिल रहा था, जिससे तारिक को और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अपनी ये कोशिश नाकाम होती देखकर भी उसने हार नहीं मानी और एक दूसरा नारियल तोड़कर बंदरों से कुछ फासले पर फेंका, क्योंकि वो अपनी रहम दिल और सादा तबीयत से मजबूर था और उन बेजुबानों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, सिर्फ डरा कर वहाँ से भगाना चाहता था। इस बार उसका निशाना काम कर गया। पका हुआ नारियल बिल्कुल उनके करीब गिरा था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दोनों एक पल में वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। उन्हें वहाँ से दौड़ता देखकर तारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ आना भी बंद हो चुकी थी।
उसे काम पर पहुंचने में कुछ देर हो गई। उसे काम पर खड़े होने की जल्दी थी। उसने अपने सारे औजार जल्दी से उठाकर थैले में डाले और आखिर में नारियल उठाकर अपने थैले के अंदर सोनिया को देने के लिए रख लिए। वो काम पर पहुंचा और जल्दी जल्दी काम करने लगा। दोपहर के वक्त उसे भूख महसूस हुई तो उसने सोचा, काश आज भी मेहरबान जिन्नात की तरफ से कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इतना सोचने की देर थी कि हाथ में एक बड़ी सी ट्रे उठाए मलकू वहां आ गया। ये वही मोटा ताज़ा जिन था जो फकीर के रूप में उनके घर भी आ चुका था। पहले तुम खाना खा लो, बाकी काम बाद में कर लेना, उसने नरम अंदाज में कहा। तो तारिक ने हैरत से पहले उसे और फिर ट्रे के अंदर मौजूद लजीज खाने को देखा जो देखने में ही अपनी लज्जत जाहिर कर रहा था। तारिक का दिल ललचाया और उसने शुक्रिया कहकर ट्रे थाम ली। थोड़ा आगे जाकर हाथ धोने के बाद घास पर बैठकर खाना खाने लगा। आज खाने का मज़ा कल वाले खाने को भी मात दे रहा था। बनाने वाला कारीगर अपने काम में महारत रखता था। तारिक दिल ही दिल में सोचता हुआ खाने से इंसाफ कर रहा था। वो खाने से फारिग हुआ तो मलकू जब तक मस्जिद का जायजा ले रहा था उसने आकर खाने के बर्तन समेटे और जेब में से 2 नीले नोट निकालकर तारिक की तरफ बढ़ा दिए। तारिक आज भी ज्यादा रकम देखकर चौंका, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता मलकू बोला, 1 नोट तुम्हारी मजदूरी का और 1 रहम दिली का। तारिक ने हैरान होकर दोनों नोट थामे और जैसे ही वो काम पर जाने लगा मलकू ने उसे आवाज दी, सुनो। वो पलटकर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मगरिब से पहले अपना काम खत्म करके चले जाना, हुक्मी अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया, जबकि तारिक महज जी अच्छा कहकर अपने काम में लग गया। आज वो जल्दी काम खत्म करके घर लौटा तो माँ को घर देखकर बहुत खुश हुआ। कई महीनों बाद वो माँ को देख रहा था। रोजीना ने उसे गले लगाया और शिकवा किया, बूढ़ी माँ को तो भूल ही गया है, जी रही है कि मर रही है। नहीं माँ, दाल रोटी कमाने के चक्कर में जिंदगी गुजरती चली जा रही है, कुछ समझ नहीं आता कि अपने लिए वक्त कैसे निकाला जाए। तारिक ने माँ को अपनी मजबूरी बताई तो रोजीना ने उसकी बात से इत्तफाक किया। वो दोनों माँ के आने से बहुत खुश थे और रात गए तक बातें करते रहे। तारिक ने नारियल तोड़कर पेश किए तो उसे खाकर रोजीना और सोनिया खुश हो गई। वो लोग रात को खासी देर से सोए। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे ऐसे महसूस हुआ कि गोया किसी ने उसे झंझोड़ कर जगाया हो। वो उठकर बैठ गया और इधर उधर देखा, मगर कमरे में रोजीना और सोनिया गहरी नींद सो रही थी। अंधेरे में उसे बड़ा खौफ महसूस हुआ। वो डर के मारे पसीने में भीगा हुआ था। इसी दौरान उसे बाहर से छन छन की आवाज़ सुनाई दी। उसने बचपन से ही सुन रखा था कि उन गैर इंसानी चीज़ों से जितना खौफ महसूस किया जाए उतना इंसान को डराती हैं और हावी होकर रहती हैं। सो तारिक हिम्मत करके उठा और सहन में आकर आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है? उसे अंधेरे में अपने सहन की दीवार पर से एक परिंदा उड़कर आसमान की जानिब उड़ता महसूस हुआ। वो चुपचाप कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। वो सोचने लगा कि उसे जिन्नात का काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब से उसने जिन्नात का काम करना शुरू किया था उसकी ज़िंदगी में गैर मामूली वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। उसे अपनी ज़ात से ज़्यादा सोनिया की फ़िक्र थी कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब तो माँ भी उसके घर में ही मौजूद थी जिसकी हिफाजत उस पर फ़र्ज थी। वो इस नतीजे पर पहुंचने लगा कि उसे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मगर फिर उसकी निगाहों में 2 नीले नोट घूम कर रह गए। अपनी माशी तंग दस्ती की बदौलत वो उन पैसों से हाथ धोना नहीं चाहता था। सो सब्र के घूंट भरकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था जब रोजीना ने उसे पास बुलाया और बोली, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है बेटा। क्या बात है माँ? वो पूरी तरह मुतवज्जे हुआ। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है पुत्र। मैं तेरी और सोनिया की औलाद को अपनी आंखों से देख कर मरना चाहती हूँ। आज मैं सोनिया को इलाज के लिए शहर ले जाऊंगी, शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फर्मा बरदारी से कहकर सोनिया से ताले की दूसरी चाबी लेकर काम पर जाने के लिए रवाना हो गया। वो मुख्तलिफ सोचों में गुम चल रहा था कि रास्ते में उसे एक 10 साल का बच्चा मिला। वो अपने मैले और बदरंगे कपड़ों में मजदूरी दिखाई दे रहा था। वो रोता हुआ चलता जा रहा था। तारिक को उस बच्चे पर बहुत तरस आया और वो उसके करीब जाकर उससे प्यार से बात करने लगा। मैं रास्ता भटक चुका और मैं नहीं जानता कि मेरा घर किस तरफ है, बच्चा हिचकियों के दरमियान बोला। क्या तुम मजदूरी करते हो? तारिक ने पूछा तो रोते हुए बोला,
میرے ماں باپ بہت غریب ہیں اور باپ معذور ہے. پچھلے سال ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ان کی جگہ سبزی کا ٹھیلا لگانا پڑتا ہے. میں پڑھائی چھوڑ چکا ہوں اور اب ہر روز صبح کے وقت تازہ سبزی لینے منڈی جاتا ہوں. مگر مجھے منڈی پہنچنے میں دیر ہو گئی. وہاں پہنچا تو منڈی خالی ہو چکی تھی. وہاں کچھ لوگ ہی خراب سبزی بیچ رہے تھے. میں کچھ خریدے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا. وہ لڑکا پوری تفصیل بتاتے ہوئے آنسو صاف کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا, میری امی کی خاص ہدایت ہے کہ جس روز پیسے نہ کماؤں اس دن خرچ کرنے کی بھی غلطی نہ کروں. سو میں نے بس کا کرایہ بچانے کے چکر میں پیدل ہی سفر شروع کر دیا اور اس طرح راستہ بھٹک کر اس علاقے میں پہنچ چکا ہوں. طارق نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا, چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں. طارق اس بچے سے اس کے علاقے کا نام پوچھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا. سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی اور وہ کام سے لیٹ ہو چکا تھا, مگر اس وقت اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو صرف اس بچے کو اس کے گھر چھوڑنے کی. سو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنا اوزاروں کا بھاری تھیلا کندھے پر ڈالے چلتا جا رہا تھا. راستے میں طارق کی اس بچے سے دوستی ہو چکی تھی جس کا نام حسن تھا. اس کا گھر کافی مسافت پر تھا. طارق اسے باہر سے ہی چھوڑ کر واپس آنا چاہتا تھا, مگر حسن اپنے والد سے ملوانے کے لیے اصرار کرنے لگا تو طارق کو اس بچے کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا اور وہ اس کے ساتھ اس چھوٹے سے مگر پکے گھر میں داخل ہو گیا. سامنے ہی حسن کا پائج باپ چارپائی پر بے بسی کی تصویر بنا لیٹا ہوا تھا جسے پہلی نظر میں طارق اچھی طرح پہچان چکا تھا. ایک لمحے میں اس کا بچپن نگاہوں میں گھوم کر رہ گیا. اس کا بچپن کا دوست عقیل تھا جسے اب بدقسمتی سے وہ چارپائی پر لاچار پڑا دیکھ رہا تھا. عقیل نے بھی اپنے بچپن کے دوست طارق کو پہچان لیا تھا. سو وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے. طارق نے حسن سے ملنے کی پوری بات دوست کو بتائی کہ کس طرح ایک چھوٹی سی نیکی ان دونوں کے ملنے کی وجہ بن گئی. عقیل بہت پریشان تھا. برابر میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر دینے کے لیے بنایا ہوا تھا جس پر کوئی کرایہ دار ٹکتا ہی نہیں تھا. اس وقت وہ بھی کسی کرایہ دار کی تلاش میں تھا. جو لوگ بھی مکان دیکھنے کے لیے آتے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے انکار کر کے چلے جاتے. جو ٹھہرتے وہ 1-2 ماہ سے زیادہ نہیں ٹکتے اور سامان باندھ کر چلتے بنتے. طارق نے عقیل کو بتایا کہ وہ 2 ماہ سے کرائے پر رہنے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کی تلاش میں ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور حسن کو چابی دے کر طارق کو مکان دیکھنے کے لیے بھیج دیا. طارق کو گھر بہت پسند آیا. سو اس نے بات فائنل کرنے میں دیر نہیں کی اور کرائے کی بات طے کر کے بہت جلد سونیا کے ساتھ آنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا. عقیل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے بچپن کے دوست کی صورت میں جیسے کوئی فرشتہ ان کے گھر بھیج دیا تھا. وہ سب اسی طرح خوش تھے. طارق وہاں سے نکلا تو بہت خوش تھا اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر یہ خوشخبری سونیا کو سنانا چاہتا تھا, مگر ظاہر ہے فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس نے کام پر جانا تھا. اسے دیر ہو چکی تھی سو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا. یہ ایک آباد علاقہ تھا. بچے کھیل رہے تھے. راہگیر راستے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے. بیمار ہسپتال کا رخ کر رہے تھے. غرض وہاں زندگی حرکت کرتی محسوس ہوتی. طارق اس گہما گہمی کو محسوس کرتا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ بھی جلد یہاں کا مقیم بننے والا ہے. کچھ ہی دیر میں ویران علاقہ شروع ہو گیا. طارق کی طبیعت پر بھی وحشت طاری ہو گئی. اس نے رفتار مزید تیز کر دی مگر راستہ تھا کہ کٹنے کی بجائے مزید طویل ہوتا جا رہا تھا. طارق کو فکر ہونے لگی کہ اسے کام پر پہنچنے میں دیر ہو چکی ہے. اسی سمے اسے اپنے پیچھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی. اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دوڑنے لگا. کندھے پر بھاری بوجھ کی وجہ سے اسے دوڑنے میں پریشانی کا سامنا تھا اور آواز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی. وہ دوڑا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ وہ عورت بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جو چل رہی تھی اس کے ساتھ دوڑ پڑی ہے. وہ دوڑتے ہوئے مسلسل اس پر کہکا لگاتی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہے. طارق تھکنے لگا تھا. اس نے سوچا کہ ڈر کے مارے بھاگنے کی بجائے ہمت سے کام لے. اس عورت سے پیچھا کرنے کی وجہ اس نے جاننی چاہی. یہی سوچ کر وہ پلٹا. جیسے ہی پلٹا اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا. وہ ایک چڑیل تھی جس کے کھلے بال اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے. اس کی بڑی بڑی آنکھیں باہر کبل کر اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی. اس کی پھیلی ناک اس کی بدصورتی میں اضافے کا سبب تھی اور اس کے موٹے ہونٹوں کے درمیان سے باہر کی طرف جھانکتے دانت اسے خونی ظاہر کر رہے تھے. سب سے زیادہ بدحیت اس کے منہ سے ٹپکتی خون کی رال تھی. طارق نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے موت بہت قریب دکھائی دی اور یہ وہ وقت تھا
کہ اسے مزید قدم اٹھانا بھی دشوار ہو گیا۔ اس کے قدم من بھاری ہو کر زمین سے چپک کر رہ گئے۔ کوئی رائے فرار نہ پا کر طارق کو اپنا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا محسوس ہوا، اور اگلے ہی پل وہ رہرا کر زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ اسے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے مضبوط ہاتھوں میں تھاما ہو۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گیا۔ دوسری شام کو وہ روزینہ اور سونیا مایوس ہو کر گھر لوٹی تو شام کے وقت طارق گھر نہیں پہنچا تو سونیا کبھی ماں نہ بننے کا دکھ بھلا کر شوہر کے لیے پریشان ہو گئی۔ باہر دروازہ کھول کر اس کی رات تھکنے لگی۔ روزینہ اسے تسلی دلاسے دینے لگی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ تسلی دلاسے کھوکھلے تھے، کیونکہ اس کا دل بیٹے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ تسبیح پڑھ کر غائبانہ طور پر بیٹے پر دم کر رہی تھی۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا اور ان کی امید کے دیے مدھم پڑنے لگے تو دونوں ساس بہو گلے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت دونوں کے پاس ایک دوسرے کو تسلی دلاسے دینے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ رات بڑھتی جا رہی تھی، دونوں کو اپنا سانس تنگ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب طارق کو ہوش آیا تو اس نے خود کو جنات کی غیر تعمیر شدہ مسجد میں لیٹے پایا۔ اس کے ارد گرد جنات ایک چھوٹی سی قطار میں کھڑے تھے اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کر رہے تھے۔ وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان سب نے اسے جاگتا پا کر شکر کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ میں کہاں ہوں؟ طارق نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو ان میں سے ایک جن آگے بڑھا اور بولا، پریشان مت ہو، تم اس مسجد میں موجود ہو جسے تم تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر راستے میں مکوٹا نامی چڑیل کو دیکھ کر ڈر گئے، مگر ہمارے ایک جن نے بروقت پہنچ کر تمہیں اس سے بچا لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ مکوٹا ایک چال باز اور شیطانی چڑیل ہے، اس کا اس علاقے میں قبضہ تھا، مگر ہم نے اپنی طاقت کی بدولت علاقے کو فتح کر کے یہاں مسجد تعمیر کروانے کا کام شروع کیا۔ یہی بات اسے اچھی نہیں لگی، چونکہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سو اس نے تمہیں نشانہ بنایا اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتی رہی، مگر اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے گلے میں تعویذ ڈال دیا جس سے وہ نقصان پہنچانا تو دور کی بات، تمہارے قریب آنے تک کا خیال دل میں نہیں رہے گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسی وقت جل کر راکھ ہو جائے گی۔ جن اسے ساری تفصیل سے بتا رہا تھا تو طارق کو سب کچھ یاد آیا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ بہت ڈراؤنی چڑیل تھی، طارق نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ تم بلا شبہ ایک بہادر انسان ہو، ہمارے دوست ملکو نے تمہارا انتخاب بالکل درست کیا۔ ہم لوگ اپنے دوست کے شکر گزار ہیں جس نے اس نیک کام کے لیے تمہیں چنا، اور خاص تحفہ دینے کے لیے بھی۔ یہ دوسرا جن تھا جس کے لہجے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ کیسا تحفہ؟ طارق نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تمہیں آنے والے وقت میں معلوم ہو جائے گا، جن نے کہا تو طارق نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور بولا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ یک زبان ہو کر بولے۔ سونیا اور روزینہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند میلوں کی مسافت پر تھی۔ اس کا دل طارق کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ باہر ہو کا عالم تھا، گھر کے اندر بھی خاموشی کا راج تھا۔ اس سمے دروازہ بجا تو سونیا اور روزینہ اٹھ کر باہر دوڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور طارق داخل ہوا تو دونوں اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ طارق نے حسن اور عقیل کے ملنے کی داستان اسے سنائی اور کچھ مزید جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر روزینہ کی ایک ہی رٹ تھی، میں تو کہتی ہوں دوسرا مکان دیکھ ہی لیا ہے تو جلد وہاں شفٹ ہونے کی کرو، پتہ نہیں اس گھر میں کیا بلا ہے، جب سے آئے ہو مصیبت پر مصیبت چلی آ رہی ہے تم دونوں کے اوپر۔ سونیا نے بھی ساس کی تائید کی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، میں کل ہی سامان باندھنا شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے، زیادہ وہمی نہیں بنو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام واقعات کے درمیان الجھ کر وہ بھول گیا تھا کہ صبح سونیا چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ سونیا نے بھی ایسی صورتحال میں زندگی کی سب سے بری خبر شوہر کو نہیں سنانا چاہی۔ اس وقت ان سب کو صرف سکون کی نیند کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح ایک روشن دن نے ان کا استقبال کیا تو سونیا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو یہی وقت روزینہ کو ان کی زندگی کے کڑوے سچ سے روشناس کروانے کے لیے مناسب لگا۔ دیکھ پتر طارق، میری بات دھیان سے سن۔ اس نے تمہید باندھی تو طارق ماں کی بات پوری توجہ سے سننے لگا۔ سونیا کے کل ٹیسٹ کروائے تھے جس میں صاف پتہ چل گیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ روزینہ دکھی لہجے میں بول کر دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ طارق کا دل دکھا تھا، مگر وہ ماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، ماں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے سونیا کا ساتھ کافی ہے۔ اولاد ہونا نہ ہونا انسان کے اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، میں خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ طارق کے ان شکر گزاری بھرے الفاظ پر جہاں روزینہ کے دل سے بیٹے کے لیے دعائیں نکلی، وہیں کچن میں بیٹھ کر باتیں سنتی سونیا کی آنکھیں شوہر کی محبت میں جل ملا گئی۔ اس کے سر سے بڑا بوجھ سرک گیا۔ طارق ناشتہ کر کے نارمل انداز میں سونیا کو خدا حافظ کر کے چلا گیا اور سونیا سامان سمیٹ کر پیک کرنے لگی۔
آج طارق کے کوئی غیر معمولی واقعہ اس کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ وہ بڑے سکون اور دل جمی سے اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ یہ پورا دن بڑے سکون میں گزرا۔ اس ویران جگہ پر اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسی دوران وہ عقیل کے گھر کرایہ دار بن کر شفٹ ہوئے تو روزینہ اور سونیا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس روز مسجد کا کام مکمل ہونا تھا، سو وہ خاصا پرجوش اور خوش تھا۔ پورا دن روٹین کے مطابق گزارا۔ 5 بجے کام ختم ہوا تو وہ اپنے پاس کھڑے جنات سے مخاطب ہوا اور بولا، میرا کام مکمل ہو گیا ہے پیارے جنات، مجھے یہ نیک کام کر کے بہت خوشی ہوئی۔ یقیناً یہ میری زندگی کا ایک زبردست تجربہ تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے جنات کا مہربان چہرہ دکھائی دیا۔ میں یہ اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ انسانوں کی طرح جنات بھی مختلف عادات و اطوار کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نیک جناتی قوم سے تعلق رکھنے والے۔ اس کی بات سن کر وہ سب مسکرائے اور ملکو جن بولا، ہم بھی تمہیں اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ ہمیں بھی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اور تمہاری بیوی سونیا رحم دل ہو۔ تمہاری یہی رحم دلی ہمیں بہت پسند آئی۔ ہم تمہیں خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ طارق کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوا خوبصورت گھر میں داخل ہوا، جہاں کا دروازہ مکڑی کے جالے کی طرح نازک اور دیواریں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی تھی۔ طارق نے ایسا عجیب و غریب گھر زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا دائیں بائیں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ملکو نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو طارق نے بھی اس کے پیچھے اندر قدم بڑھا دیے۔ طارق کمرے کے اندر رکھے جھولے میں ایک انسانی بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تمہارے لیے خاص تحفہ ہے جو یقیناً تمہیں اور تمہاری بیوی سونیا کو پسند آئے گا۔ ملکو نے ننھے بچے کو احتیاط سے اٹھا کر طارق کی بازو میں دیا تو طارق بولا، مگر اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ بدقسمتی سے ننھے پھول کا تعلق ایسے بدنصیب والدین سے ہے جو اس معصوم کو حالات کی سنگینی اور مہنگائی کے خوف سے ایک جگہ پھینک کر چلے گئے تھے۔ کافی عرصہ پہلے سے ہم لوگ کسی بے اولاد اور رحم دل جوڑے کی تلاش میں تھے جسے یہ قیمتی تحفہ دیا جاتا۔ تم ملے تو یہ تلاش ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم نے تمہاری بیوی سونیا کو فقیر کے روپ میں جا کر آزمایا تھا۔ ملکو نے پوری بات بتائی تو طارق اس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ننھے سے بچے کو سینے سے لگائے طارق اس ویران علاقے سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بار مڑ کر اس مہربان جنات کے لیے دعا کی۔ گھر پہنچا تو سونیا اس ننھے شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسی وقت اپنی مامتا اس کے نام کی اور اسے اپنے بیٹا مانا، مگر ساری حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھی، سو طارق نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان بیوی کے گوشے گزار کی۔ سونیا جنات کے بارے میں بات جان کر بہت حیران ہوئی۔ جو باتیں اس نے صرف کہانیوں میں پڑھی تھی حقیقت جان کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے پیار سے بیٹے کا نام حامد رکھا۔ جلدی وہ دونوں سے مانوس ہو گیا، دونوں اس پر جان چھڑکتے۔ حامد کے ان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد طارق کے لیے ترقی کے دروازے کھلتے گئے اور نہ صرف اس نے ایک گھر بنا لیا بلکہ اپنے دوست عقیل کے علاج میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کا شہر کے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو گیا اور اپنا کام سنبھال کر حسن کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ طارق کے مالی حالات بہتر ہوئے تو اس کے رشتہ دار جو پہلے اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب اس سے بڑے فخر سے ملتے اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دیتے۔ شروع میں اس کا جی چاہا کہ ایسے مطلبی رشتہ داروں سے بالکل کنارہ کر لے، مگر روزینہ نے اسے سمجھایا کہ حماد کو ماں باپ کے علاوہ بھی ہر رشتے کے بارے میں علم ہونا چاہیے، سو بہتر یہی ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہو۔ ضروری نہیں کہ جو روش اور کمظرفی ان لوگوں نے اپنائی تھی تم بھی اپنا کر خود کو انہی کے رنگ میں رنگ لو۔ اللہ تعالیٰ کو اعلی اخلاق اور بلند ظرف والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اب ماں کی نصیحتیں ہمیشہ کی طرح ہی طارق کے دل پر اپنا وار کر ہی گئی اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے ہر رشتے کے لیے کشادہ دلی اور محبت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی طارق ہر دل عزیز شخص ہے اور حماد جو کہ اب پورے 10 سال کا ہو چکا ہے اس کی اپنے سارے کزن سے ایک پکی دوستی ہے۔ یہی نہیں، وہ اسکول میں بھی اپنے سب اساتذہ کا پسندیدہ ترین شاگرد ہے اور اپنے ساتھی طلباء کے لیے وہ ایک معاون ساتھی ہے۔ سب لوگ اس کی اچھی عادات اور اعتبار کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ حماد کو جنات سے ملنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ اکثر ہی ضد کر کے طارق سے جنات کی کہانیاں سنتا رہتا ہے۔
وہ ہر ہفتے کی رات کو کہانی سننے کی ضد ضرور کرتا ہے، تو طارق کے ذہن میں سالوں پرانے واقعات گھوم کر رہ جاتے ہیں اور یکدم ہی اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔